مجھ سے پوچھا جائے گا یہ آئے تھے پاک بی بی کے ذکر میں، تو نے انہیں کیا سنایا؟ میں کہہ سکتا ہوں میں نے کوشش کی ہے مزید آپ کے دلوں میں پاک بی بی کا احترام پیدا کروں، ان ہستیوں کی محبت کو بڑھائیں۔ ایک خوبصورت سا واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ شیخ عباس قمی صاحب نے ایک واقعہ لکھا بڑا عجیب، اور انہوں نے کتاب 110 کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے کتاب مفاتیح الجنان ہے، ہمارے گھروں میں اکثر موجود ہے، بہت 1500 صفحات کی کتاب ہے جس کے اندر پورے سال کے اعمال، دعائیں، عبادات سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اتنا بڑا عالم ہے، انہوں نے واقعہ لکھا، کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ موضوع ذہن میں رکھیں، اس پاک بی بی کا آج احترام کریں گے، اللہ دنیا بھی دے گا، آخرت کے لیے دن بلند درجہ بھی آپ کو عطا کرے گا۔ احترام کرنا سیکھیں، ان کی نسبت کا احترام کریں، نام کا احترام کریں۔ اس پاک بی بی کے لیے کوئی نہ کوئی کام چھوڑ دیں۔ میرے اندر، آپ کے اندر کوئی خامی ہے، آج شب شہادت ہے، وعدہ کر کے اٹھے میرا اللہ یہ خامی تھی، نہیں چھوٹ رہی تھی، لیکن پاک بی بی کی مجلس سنی ہے، بی بی کا مقام اتنا بلند ہے، بی بی کے احترام میں یہ چیز چھوڑ رہا ہوں، سید ہوں، وعدہ کرتا ہوں، دیکھیے گا خدا آپ کو دنیا آخرت میں کتنا اجر عطا کرتا ہے۔ قبلہ شیخ عباس قمی صاحب فرماتے ہیں کہ میں راستے میں کہیں جا رہا تھا تو مجھے چھری کی ضرورت پیش آئی، اور آج کے دور میں نہیں ہے، سپر سٹور ہے، مارکیٹ ہے، جائیں ہر چیز خرید لیں۔ پرانے زمانے میں لوہار کو آرڈر دینا پڑتا تھا، کوئی پڑی ہوئی ٹھیک، ورنہ اتنی دیر میں وہ تیار کر کے دے دیتا تھا۔ لوگوں کے پاس بھی ٹائم ہوتے تھے، اتنی دیر بیٹھ کر گپ شپ لگاتے تھے۔ قبلہ گئے لوہار کے پاس، چھری طلب کی، اس نے کہا جی قبلہ چھری تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو قبلہ نے کہا میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں کوئی کام ہے کر لیں۔ کہا میں تو یہاں مسافر ہوں، کہاں بیٹھوں گا، ادھر ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ اب اس نے لوہے کو رکھا، آگ جلائی، جب سرخ ہو گیا، توجہ فرما رہے ہیں، مزید فرمائیے گا، گرم لوہا جب سرخ ہو گیا، بغیر کسی اوزار کے اٹھانے کے، اس نے جلتا ہوا لوہا اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا۔ قبلہ کہتے ہیں بغیر کسی چیز کے اس نے سرخ لوہے کو ہاتھ سے اٹھا لیا۔ جیسے اٹھایا تو فوراً میں نے کہا تم تو اللہ کے ولی ہو، عام بندہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا کہ اس طرح سرخ لوہے گرم کو ہاتھ سے اٹھا لے، ہم تو گرم روٹی پکڑے ہمارے ہاتھ جل جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں میں اللہ کا ولی نہیں ہوں، میں گناہ گار انسان ہوں۔ اب عالم ہے، قبلہ نے کہا کہ عبد خدا اس کی وجہ نہیں بتاؤ گے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں یہ رتبہ کیسے عطا کیا؟ توجہ فرمائیے گا، ذہن میں رکھیے، اس پاک بی بی کا احترام کریں، جتنا احترام کریں گے خدا دنیا آخرت کا اجر عطا کرے گا آپ کو۔ اس نے انکار کیا، اس نے کہا نہیں قبلہ میں کچھ نہیں بتا سکتا، آپ بس تیار ہے آپ کی چھری لے اور بسم اللہ تشریف لے جائیں۔ قبلہ بھی عالم دین تھے، مولانا تھے، فرمایا جب تک نہیں بتاؤ گے میں اس شہر کو چھوڑ کر جانے والا نہیں۔ دوپہر سے شام ہو گئی، جب اس نے دیکھا نا کہ یہ بندہ ٹلنے والا نہیں ہے، اب اس نے کہا ایک شرط پہ بتاتا ہوں، میری زندگی میں یہ راز کسی کو نہ بتانا، اور میں نے کبھی کسی کے سامنے کام ہی نہیں کیا ہے۔ آرڈر دے کر چلے جاتے ہیں، میں اکیلا کام کرتا ہوں، گرم لوہے کو اٹھاتا ہوں، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، آپ مسافر تھے اور آپ کی نظر پڑ گئی ہے، آپ نے اصرار کیا ہے تو بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن اسی مقام پر بیٹھا کام کر رہا تھا، ایک عورت خاتون میری دکان میں آئی، آ کر اس نے مجھ سے مدد طلب کی اور کہا میں بیوہ ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، عبد خدا اللہ کے نام پر میری مدد کر دو۔ یہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے دیکھا ایک خاتون میرے سامنے تنہا کھڑی ہوئی ہے، شیطان نے میرے ذہن کو خراب کیا، گناہ کا ارادہ میرے ذہن میں پیدا ہوا، اور میں نے کہا کہ گناہ کریں گی تو پیسے دوں گا۔ ٹھنڈی سانس لے کر وہ عورت کہتا ہے میری دکان سے چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد پھر دکان کے دروازے پر کھڑی ہو کر رو کر کہتی ہے پوری بستی میں میں نے دستے سوال دراز کیا ہے، مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، اگر تو نے میری مدد نہیں کی میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے پھر کہا گناہ، پھر اس کے بعد امداد۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اگر تم مجھے جانتے ہوتے کبھی اس قسم کی غلط بات نہ کرتے۔ یہ کہتا ہے قبلہ میں نے طنز میں اس خاتون سے کہا معذرت کے ساتھ تو کوئی گورنر کی بیٹی ہے، جس طرح ہمارا ہے نا، غریب کے لیے اور ٹون ہوتی ہے، کسی کے لیے اور ٹون ہوتی ہے، کوشش کریں ہمارا ہر عمل فعل، ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، ہماری محبت بھی کسی سے رسول اللہ کے لیے ہو، ان کی آل سے ہو، اور ہماری دشمنی بھی کسی گھرانے کی وجہ سے ہو، ذاتی دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے۔ جب میں نے کہا نا آپ کون ہیں، اس نے سر جھکا کر کہا میں رسول اللہ کی اولاد ہوں، سید زادی ہوں، میری دادی فاطمہ الزہرا ہے، اور تیرے اس رویے کی شکایت محشر کے دن میں اپنی دادی فاطمہ سے کروں گا۔ میرے دوستو بزرگوں، میں نے کچھ سوچ کر یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے قبلہ جب اس نے کہا نا میں سید زادی ہوں،
اور میں قیامت کے دن اپنی دادی بی بی فاطمہ سے شکایت کروں گی. یہ کہتا ہے میں تو امیدیں لگا کر بیٹھا ہوں کہ قیامت کے دن ہمیں بخشوائے گی مولا حسین کی ماں، اور انہی کی بیٹی جا کر کوئی شکایت کر لے، میں بی بی زہرا کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اگلا جملہ کہتا ہے میں نے رو کر کہا لوگ ستانے والے بڑے تھے، کم از کم میری وجہ سے تو پاک بی بی دکھی نہ ہو. کہتا ہے میں تڑپ کر کھڑا ہوا، بی بی فاطمہ کی اولاد، ان کا خون میرے دروازے پر، میں کہاں بہک گیا تھا؟ کس چیز نے مجھے گناہوں کی طرف راغب کر دیا؟ بتانا یہ چاہتا ہوں ہمیں اس مشکل ترین دور کے اندر کوئی چیز گناہوں سے بچا سکتی ہے، بی بی زہرا کی محبت ہے. اس ہستی کی محبت جتنی زیادہ آپ کے دلوں میں پختہ ہوگی اتنا ہی گناہوں سے آپ کی جان چھوٹتی چلی جائے گی. کوشش کریں اس بی بی کو یاد کریں، ان کا واسطہ دیں، گناہوں کی معافی مانگے. یہ میری بڑی کریمہ مخدومہ بی بی ہیں، ان کے صدقے میں بندے کے بڑے بڑے عیب، بڑے بڑے داغ دھل جاتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ میں تڑپ کر کھڑا ہوا، میں نے کہا آپ کو آپ کی دادی کا واسطہ قیامت کے دن میری شکایت نہ لگائیے گا، میں سب کچھ حاضر کر رہا ہوں، اور آج کے بعد آپ کو میری دکان پر آنے کی ضرورت نہیں، ہر خرچہ آپ کے گھر میری بیٹی میرے گھر والے دے کر آئیں گے. یہ کہتا ہے کہ اس خاتون نے میرے لیے شکریہ ادا کیا، دعا دے کر لے کر امداد چلی گئی. اب کہتے ہیں میرا دل نہیں کیا کام کرنے کو، طبیعت تو اس کے اندر بے چینی تھی، گھر آیا، نماز پڑھی، استغفار کیا، میرے اللہ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے کس کو ناراض کر دیا؟ اگر بی بی زہرا کو شکایت لگائے گی تو میرا کیا ہوگا محشر کے میدان میں؟ اب کہتے ہیں اسی پریشانی کے عالم میں نماز پڑھی، استغفار کرتے کرتے سو گیا. اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں. یہ کہتا ہے قبلہ میں نے عالم خواب میں برقع پوش بی بی کو دیکھا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس بی بی نے کہا میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. یہ کہتا ہے میں تڑپ گیا. میں نے کہا شاید بی بی مجھے سزا دینے آئی ہے، مجھے ڈانٹیں گی، میری ملامت کریں گی، مجھے برا بھلا کہیں گی. یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت حیران ہو گیا جب اسی کریمہ بی بی نے، یہ ہستیاں اللہ کی رحمت کا مظہر ہیں، کسی نے خدا کی رحمت دیکھنی ہے نا، اور رحمت للعالمین کا کردار دیکھے. ساری زندگی حضور کو پتھر مارنے والے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے میرا حبیب انہوں نے تجھے بہت ستایا ہے، اجازت دے پہاڑ ان کے اوپر دے ماروں. کوئی اور ہوتا تو کہتا میرا اللہ برباد کر دے. یہ ہے بی بی زہرا کے بابا، آواز دے کر کہا میرا اللہ اگر انہیں عذاب میں ڈالنا تھا تو مجھے رحمت بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ میں محمد انہیں مارنے نہیں آیا، میں تو ان کی بخشش کا وسیلہ بن کر آیا ہوں. میری بیٹی فاطمہ ہو، میرے حسنین ہو، ہم تو گناہگاروں کو بخشوانے آئے ہیں. یہ کہتے ہیں بی بی نے مجھے کہا تیرا شکریہ، تو نے میری بیٹی کی مدد کی ہے، آخرت کا اجر تو اللہ تجھے دے گا. میں زہرا دعا کر کے جا رہی ہوں اللہ نے تیرے بدن پر دنیا آخرت کی آگ کو حرام کر دیا ہے. یہ کہتا ہے کہ یہی بات کی، بات بھی چلی گئی، آنکھ کھل گئی، اٹھا. یقین تھا جس خواب میں حسین مولا کی ماں آئے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ کہتا ہے کہ بلا اس دن سے آج تک دعائے بی بی فاطمہ کی وجہ سے آگ میرے اوپر اثر نہیں کرتی. میرے دوستو بزرگوں، اس بی بی کا احترام کریں، پھر دیکھیں خدا آپ کو کتنا بلند درجہ عطا کرتا ہے، کتنا بلند مقام عطا کرتا ہے.